السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری بہنیں؟ امید کرتی ہوں ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ فیضان زہرا آن لائن قرآن اینڈ سکلز اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جو بہنیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ گھر بیٹھے درست انداز میں تجوید کو سیکھ سکیں۔ پیاری بہنیں، چینل کا لنک شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں میں شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں، تجوید کو سیکھ سکیں۔ دعا پڑھتے ہیں، کلاس کی طرف چلتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ یا نافیو پڑھ لیجئے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 17 کا نام ہے مدات۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں مدات، مدات نہیں ہوتی، مدات ہوتی ہیں، مد سے بنا ہے مدات، یعنی مد ایک ہوتی ہے اور مدات زیادہ ساری ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس تختی میں زیادہ ساری مدات کے بارے میں پڑھنا ہے، وہ آگے ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ مد کے کیا معنی ہیں؟ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ کیا وجہ ہوگی کہ ہم مد کریں گے؟ ایک تو حمزہ وجہ ہوگی، دوسرا سکون وجہ ہوگی۔ تو ہم کلمے کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے وجوہات بتائی جا رہی ہیں کس صورت میں ہم پڑھیں گے۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یاد رکھیے گا مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد متصل، پہلی مد جو ہمارے پاس دی جا رہی ہے 6 اقسام میں سے، وہ ہے مد متصل۔ مد کا معنی کھینچنا، دراز کرنا، متصل ملا ہوا، ساتھ ساتھ، حروف مدہ کے بعد، یعنی حروف مدہ کو دیکھیے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اگر آپ نے قواعد یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو حروف مدہ فوراً خیال میں آنے چاہیے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی ان حروف مدہ میں سے کوئی بھی حروف مدہ ہو سکتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اب جاء ایک کلمہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ پھر دیکھیے مد منفصل۔ منفصل فاصلے سے ہے، یعنی جدا جدا، الگ الگ، دور دور۔ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اس کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ دیکھیں فی ایک الگ کلمہ ہے، انفسکم الگ کلمہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ پریشان ہو جائیں گی کہ حمزہ تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں الف کے اوپر زبر یا کوئی بھی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، تو یہاں پہ وہ والا قاعدہ اپلائی بھی کیجیے گا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الگ کلمہ ہے، انفسکم الگ کلمہ ہے، تو یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی مقدار کو کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہاں پہ بھی حروف مدہ کی بات ہو رہی ہے۔ مد کا معنی کھینچنا، دراز کرنا۔ لازم وہ چیز ہوتی ہے جو بدل نہیں سکتی، کسی بھی حال میں بدل نہیں سکتی۔ تو مد حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ تو یہاں پہ جیم الف زبر جا، الف مدہ اور نون پہ تشدید آ گئی، یعنی سکون اصلی کی علامت آ گئی، تو مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، ہم نے اس کو 3 الف لمبا کرنا ہے۔ پھر دیکھیے مد لین لازم۔ مد کا معنی کھینچنا، دراز کرنا، لین نرمی سے پڑھنا، اور لازم جو ہے وہ بہت ضروری، یعنی حروف لین کے بعد سکون اصلی
जज्म की अलामत आ जाए तो मद लीन लाजिम होगा, जैसे आइन, वाइन। याद रखिएगा कुरान पाक में सिर्फ दो कलिमात पे मद लीन लाजिम का कायदा लगता है, आइन और वाइन। ठीक है, शफातैन इस तरह के कलिमात होंगे जिस पे मद लीन लाजिम का कायदा लगेगा, अदरवाइज बहुत कम हरूफ में लगता है। मद लीन लाजिम और मद लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। इनको वक्फ और वसल हर जगह 3 अलिफ ही खींच कर पढ़ना है। मद आरिस, मद का मायने खींचना, दराज करना। आरिस आरजी तौर पर हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन कर रहे हैं या साकिन हो रहा है तो मद आरिस होगा, जैसे मुस्लिमून। अब नून पे ज़बर था लेकिन गोल दायरा आ गया जिसकी वजह से हम वक्फ कर रहे हैं तो मुस्लिमून। इस तरह से आरजी वक्फ है ये। आरजी वक्फ इसलिए कह रहे हैं कि जब हम कुरान पाक की कोई तिलावत कर रही हैं तो हमारी सांस कम हो जाती है, तो फिर हम वक्फ करते हैं सांस कंप्लीट करने के लिए, तो इसको आरजी वक्फ भी कहते हैं, यानी वक्फ की वजह से। और अगर आयत मुकम्मल हो रही है तो आखिरी हर्फ पर हम आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर रहे हैं वक्फ की वजह से, तो आखिरी हर्फ भी साकिन कर देते हैं, तो ये मद आरिज़ होगा। याद रखिएगा हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो तो मद आरिज़ होगा। मद लीन आरिस, मद का मायने खींचना, दराज करना। लीन कहते हैं नरमी से पढ़ने को। आरिस यानी आरजी तौर पर, यानी ये जो वक्फ होगा हम आरजी तौर पर करेंगे। हरूफ लीन के बाद हरूफ लीन दो हैं, वावलीन और यालीन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होगा और या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन होगा। हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद लीन आरिस होगा, जैसे शफातैन। देखिए ता या ज़बर तई, ठीक है, यहाँ पे यालीन का कायदा लग रहा है और नून जो है वो आरजी तौर पर साकिन हो गया। मद आरिस और मद लीन आरिस को आप एक अलिफ, दो अलिफ या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मैं समझा पाई होंगी आज के कवायद। जिस बहन को नहीं समझ आई वो दोबारा से पूछ सकती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी सबक का आगाज़ फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अभी के लिए इख्तितामी दुआ पढ़ लेते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ठीक है जी, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।